باب الغسل بالصاع ونحوه. جی حدثني أبو بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمى يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله قال يزيد بن هارون وبكر وجدي عن شعبة قدر سا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. باب الغسل بالصاع ونحوه، ایک سا یا اس کے برابر پانی سے غسل کرنا. تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غسل میں پانی استعمال کرتے تھے اس کا جو ہے نا وہ وزن بیان کیا جا رہا ہے یا پیمانہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کتنے پانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر لیا کرتے تھے. تو اس میں جو حدیث لے کر آئے ہیں وہ سیدنا ابو بکر بن حفص فرماتے ہیں سمعت ابا سلمہ، میں نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، یقول فرما رہے تھے دخلت انا واخو عائشہ علی عائشہ، میں اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی، ہم دونوں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. فسألها اخوها عن غسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان سے ان کے بھائی نے سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے حوالے سے کہ کس طرح کرتے تھے، کتنا پانی استعمال کرتے تھے. تو اس میں فدعت بإناء نحو من صاع، تو انہوں نے ایک برتن منگوایا نحو من صاع جو کہ ایک سا کے قریب تھا، یعنی اس میں جو وزن آتا تھا وہ ایک سا تھا. فاغتسلت، تو انہوں نے اس سے غسل کیا، وافاظت علی رأسها، اور اپنے سر پر پانی بہایا، وبیننا وبینہا حجاب، اور ہمارے اور ان کے درمیان ایک پردہ تھا، یعنی وہ اوٹ میں تھی اور اس طرف جس طرح کے ہم آج اپنے واش روم میں غسل خانے وغیرہ میں ہوتے ہیں تو وہ اس طرف غسل کر رہی تھی. تو بہرحال انہوں نے یہ جو ایک سا تھا، سا یہ ایک پیمانہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، اور اس میں مختلف قسم کی اجناس اگر ڈالی جائیں تو ہر چیز کا وزن مختلف ہوتا ہے. تو پانی جو ہے وہ اس میں تقریباً 2.5 سے 3 لیٹر جو ہے نا وہ پانی اس میں آ جاتا ہے، یا تھوڑا بہت زیادہ اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 3 لیٹر پانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غسل کر لیا کرتے تھے. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اتنے ہی پانی سے غسل کر کے ان کو بتایا کہ بھئی یہ دیکھیں میں اتنے پانی سے غسل ہو جاتا ہے اور میں کر رہی ہوں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو غسل ہے اس میں بھی پانی کو کم سے کم استعمال کریں. ہم لوگ تو نا بہت زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں، اور اکثر و بیشتر تو یہ سننے میں آیا ہے کہ مجھے 2 بالٹیاں جو ہے نا وہ لگتی ہیں، مجھے 3 بالٹیاں لگتی ہیں، یعنی 3 بالٹیاں بھر کے رکھو. خاص طور پہ سردیوں میں یہ معاملات ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو جو ہے نا وہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جی گرم پانی کی 2 بالٹیاں 3 بالٹیاں ہوں اور اس کے بعد ٹھنڈا پانی اس میں اضافی ڈالنا ہے. تو اتنا پانی جو ہے نا وہ نہیں ضائع کرنا چاہیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور نعمتوں کو جو ہے نا وہ اچھے سے استعمال کیے جائے تو وہ باقی بھی رہتی ہیں اور بڑھتی بھی ہیں، بصورت دیگر وہ ضائع ہو جاتی ہیں. جی نائلہ پڑھیں. عن ابي اسحاق قال حدثنا اسحاقن نہیں ہوتا، اسحاق کا ہوتا ہے، غیر منصرف. عن ابي اسحاق قال حدثنا ابو جعفر انه كان عند جابر بن عبد الله وهو ابوه وعنده قوم فسالوا عن الغسل فقال يكفيك ساع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو اوفى منك شعرا اوفى منك شعرا وخير منك ثم امنا في ثوب امنا ثم امنا في ثوب. جی تو یہ اگلی حدیث ہے، اس میں سیدنا ابو جعفر فرماتے ہیں کہ انہ کان عند جابر بن عبداللہ، کہ وہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، ہوا و ابو، وہ اور ان کے والد صاحب، وعندہ قوم، اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ اور لوگ بھی تھے. فسألوہ عن الغسل،
تو انہوں نے سوال کیا ان سے غسل کے بارے میں کہ غسل جو ہے وہ کس طریقے سے کیا جائے، کتنا پانی لگتا ہے، کیا معاملات ہیں۔ فقال، تو انہوں نے فرمایا یکفی کا ساعن، آپ کو غسل میں پانی جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کو ایک سا کافی ہے۔ فقال رجل، تو اس آدمی نے کہا یا ایک آدمی نے کہا ما یکفینی، ایک سا تو مجھے کافی نہیں ہوگا، میرے بال بڑے ہیں، آپ دیکھیں ذرا میرے بال، اور ایک سا سے کیسے غسل ہو سکتا ہے۔ فقال جابر، تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کان یکفی من ہوا اوفا من کا شعرن، یہ ایک سا کافی ہوتا تھا اس شخص کو یا اس ذات کو جو آپ سے زیادہ بڑے، جن کے بال تھے، وہ خیر من کا، اور آپ سے بہترین بھی تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد لے رہے تھے۔ تو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بھئی آپ سے زیادہ بال تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور آپ سے بہتر بھی تھے، یعنی طہارت حاصل کرنے میں، صفائی حاصل کرنے میں وہ جو ہے نا بہت آگے تھے، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی سا سے غسل کیا۔ پھر ثم امنا فی ثوبن، پھر سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ایک کپڑے میں امامت کروائی۔ تو پتہ کیا چلا کہ ایک سا کے ساتھ غسل کرنا یہ ٹھیک ہے، اس سے ہو جاتا ہے، اور یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ دیکھیں اگر صرف تھیوری ہوتی نا تو پھر ہم اعتراض کر سکتے تھے یا کہہ سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے پریکٹیکلی طور پہ ہمیں دین سکھایا ہے کہ بھائی تم لوگ جو ہے نا وہ بعد میں اعتراض کرتے پھرو گے، خود تو انہوں نے کیا نہیں تو ہمیں کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ ہر وہ چیز جو ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ چیزیں اور وہ کام کیے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک انسان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک بشر کو نبی بنا کے بھیجا۔ فرشتہ ہوتا تو پھر بھی اعتراض لوگ کر سکتے تھے کہ یا بھائی یہ تو دوسری مخلوق ہے، فرشتہ ہے، اسے تو نہ تکلیف آتی ہے نہ کوئی پریشانی آتی ہے، تو وہ کس طریقے سے جو ہے نا وہ ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ بھائی صبر کرو اور یہ کرو وہ کرو۔ ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد فوت ہوئی، صبر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نا وہ ظلم و زیادتی کی گئی، صبر کیا، اور باقی سارے معاملات میں بھی، اور پھر یہاں پر تربیت کر کے معاملات دکھائے کہ بھئی ایک سا سے غسل ممکن ہے۔ تو آج بھی اگر کوئی یہ اعتراض کرے اور کسی کے ذہن میں یہ آ رہا ہو نا کہ جی میرے بال تو بڑے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو چھوٹے تھے، اب پیچھے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خاتون ہے، انہوں نے بھی ایک سا سے غسل کیا ہے۔ اگر خواتین یہ کہیں جی مجھے تو زیادہ پانی لگتا ہے، تو ایک سا تقریباً کوئی 2.5 لیٹر کی جو بڑی بوتل ہوتی ہے، 2.25 لیٹر کی، ٹھیک ہے، وہ بوتل اور اس سے تھوڑا سا زیادہ پانی، یہ اس اتنے پانی سے بندہ نارملی غسل کر سکتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، باقی پھر معاملات آگے کے ہیں، ہم لوگوں نے شیمپو اس طرح کے، پھر صابن، پھر کنڈیشنر، پھر فیس واش، پھر پتہ نہیں کیا کیا ہم نے رکھا ہوا ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک جب ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پانی پھر کچھ اس طرح کے کیمیکلز اور اس طرح کی جو ہے نا وہ سیرمز ہوتے ہیں کہ وہ جب چہرے پہ لگاتے ہیں تو وہ اتارنے کے لیے 4 سے 5 دفعہ منہ دھونا پڑتا ہے۔ تو یہ چیزیں ظاہر سی بات ہے جب اس طرح کی ہوگی تو پھر اس میں یوں جو ہے نا وہ پانی زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ جی اسماء پڑھیں۔ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة، والصحيح ما روى أبو عاصم. جی تو یہ بھی وہی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم و میمونۃ کانا یغتسلان من اناء واحد، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں غسل کرتے تھے ایک ہی برتن سے۔ آگے یہ سند کی بات ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی جو ہے نا برتن سے غسل کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث پیچھے بھی گزر چکی ہے، اور مسئلہ اس میں یہی ہے کہ میاں بیوی آپس میں جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے جسم کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور غسل بھی وہ ایک ہی برتن سے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایشو والی بات نہیں ہے۔ جی پڑھے نائلہ۔ باب من افاض على رأسه ثلاثا،
جی بچے. حدثني جبير بن معتم قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اما انا ٹھیک ہے فافيد بیٹا، آپ على 12 راس بجے آؤ نا، میں ثلاث کلاس پڑھا رہا ہوں. واشار تفصیلی پھر آپ کی بيده پوری بات سن کے نہ کر لیں. كلتيهما. باب من افاض علی رأسہ ثلاثن، سر پر 3 چلو ڈالنا. من افاض، جس نے بہائے، علی رأسی، اپنے سر پر، ثلاثن، 3 چلو. یعنی غسل کرتے ہوئے جب سر پہ پانی ڈالنا ہے، یعنی مسح کرنے کی جب باری آئے گی نا، وضو کرنا نا نماز والا، تو نماز والا وضو ہم کر رہے ہیں، تو جب سر کا مسح کرنے کی باری آئے گی تو اس میں مسح نہیں کرنا، بلکہ اس میں 3 چلو بھر کے ڈالنے ہیں. اس میں سلیمان بن سرد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما انا فافیض علی رأسی ثلاثا، کہ میں جو ہوں اپنے سر پر 3 چلو پانی کے بہاتا ہوں. واشارہ بیدیہ کلتیہما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا کہ دونوں ہاتھوں کو ملا کے بھر کے اور پھر سر پہ اس کو پانی کو ڈالتا ہوں اور پھر بالوں کا خلال وغیرہ کر کے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچاتا ہوں. تو یہ جو طریقہ کار ہے غسل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، اس سے پتہ چلا کہ سر پہ 3 چلو پانی کے ڈال کے اچھے طریقے سے ان کا بالوں کا خلال کریں اور پانی جو ہے نا بالوں کی جڑوں تک پہنچائیں. جی پڑھیں اگلی حدیث. اسما پڑھیں، بلکہ یہ بھی اسی کے ساتھ ہی ہے. عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفرغ علی رأسہ ثلاثا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر 3 چلو ڈالتے تھے. تو پتہ کیا چلا کہ غسل میں 3 چلو پانی کے ڈالنے چاہیے. جی یہ والی پڑھیں. پڑھیں بھائی، میں پڑھوں استاد صاحب؟ ظاہر سی بات ہے. حدثني ابو جعفر قال قال لي جابر بن عبد الله واتاني ابن امك يعرض بالحسن بن محمد بن حنفية قال كيف الغسل من الجنابة فقلت ستأكفني ويفيضها على رأسي ثم يفيض على ذنو إني رجل كثير الشعر فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا أستاذ. پڑھیں. اس میں سیدنا ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قال علی جابر بن عبداللہ، مجھے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وَأَتَانِي ابن عمک، اور میرے پاس جو ہے نا وہ میرے آپ کے چچا کے بیٹے آئے. یعنی یہاں پہ وہ مراد لے رہے تھے حسن بن محمد بن الحنفیہ. فرماتے ہیں کہ انہوں نے جب سوال کیا کہ کیف الغسل من الجنابہ، کہ جنابت کا غسل کیسے کرنا ہے، وقلت، تو میں نے کہا، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاخذ ثلاثۃ اکف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 چلو بھرتے تھے، ویفیضها، اور اس کو جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہاتے تھے، علی رأسہ، اپنے سر پر، ثم یفیض علی سائر جسدہ، پھر اپنے سارے جسم پر پانی بہا لیا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا، فقال علی الحسن، تو مجھے حسن بن محمد بن الحنفیہ نے کہا، انی رجل کثیر الشعر، بے شک میں ایک ایسا آدمی ہوں جن کے بال جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو فقلت، یعنی بال زیادہ ہیں تو پھر میں کس طریقے سے جو ہے نا وہ پانی استعمال کروں، یا جو ہے نا میرے وہ جو آپ نے کہا ہے کہ بالوں کی جڑوں تک پہنچانا ہے، تو وہ کس طریقے سے ہوگا. تو انہوں نے کہا، جی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہنے لگے، فقلت، میں نے کہا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من کا شعرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے بال جو ہیں وہ آپ سے زیادہ تھے. ٹھیک ہے. تو پتہ کیا چلا کہ بال زیادہ بھی ہوں تب بھی بالوں کی جڑوں تک جو ہے وہ پہنچانا ہے اس کو، اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے غسل کو مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. حدیث پیچھے گزر چکی، یعنی مفہوم اس کا گزر چکا ہے. جی نائلہ پڑھیں. باب
الغسل مرة واحدة. جی عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسر يداه بالأرض ثم مزمز واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. جی تو میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں وضعت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ماء للغسل، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا، فغسل یدیہ مرتین او ثلاثا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھویا، ثم افرغ علی شمالہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، فغسل مذاکیرہ، تو اپنی شرمگاہوں کو دھویا، مذاکیر ذکر کی جمع، ثم مسح یدہ بالارض، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر ملا، یعنی صابن وغیرہ اس وقت اگر استعمال کیے جاتے تھے تو وہ ہاتھوں کو پاک کرنے کے لیے مٹی کو بھی استعمال کیا جاتا تھا، جیسے کہ پیچھے گزر چکا ہے کہ مٹی میں اللہ تعالیٰ نے ایسے کیمیکلز رکھے ہوئے ہیں جو جراثیم کش ہوتے ہیں اور اس کو ختم کر دیتے ہیں، تو وہ زمین پر اپنے ہاتھوں کو مار کے اس پہ جو جراثیم وغیرہ کچھ لگے ہوئے ہیں یا کوئی اس طرح کی گندگی لگی ہوئی ہے تو وہ بالکل صاف ہو جاتی ہے. ثم مزمزہ، پھر کلی کی، واستنشق، اور ناک میں پانی چڑھایا، وغسل وجہہ ویدیہ، اور اپنے چہرے کو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، ثم افاض علی جسدہ، پھر اپنے جسم پر پانی بہایا، ثم تحول من مکانہ، پھر اپنی جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے، فغسل قدمیہ، اور اپنے دونوں قدموں کو دھویا. تو اس حدیث یعنی مفہوم اس حدیث کا پیچھے بھی گزر چکا ہے اور آگے بھی غسل کے متعلق ہی کیونکہ ساری حدیثیں آ رہی ہیں، بس یہ ہے کہ جس میں تھوڑا بہت فرق ہے اس کو آپ دیکھتے جائیں کہ بھئی یہ جو ہے نا وہ اس میں کون سی اضافی چیز آئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں وضعت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ماء للغسل، میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا. تو آج بھی بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے اگر پانی گرم کرنا ہے یا اہتمام کرنا ہے یا ٹاول وغیرہ رکھنا ہے، کپڑے استری کرنے ہیں، تو جو بھی چیزیں ہیں یہ ظاہر سی بات ہے اس طرح امہات المومنین کیا کرتی تھی، تو آج کی خواتین کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اس طریقے سے اپنے شوہر کے لیے یہ ان چیزوں کا انتظام کر دے اور اہتمام کر دے. اس کے بعد جو ہے وہ آگے طریقہ جو ذکر ہوا ہے، سب سے پہلے ہاتھوں کو دھو لیں کچھ پانی لے کے، اور پھر جو ہے نا وہ بائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو دھوئیں یا اس جگہ کو دھوئیں. تو یہ اصول پیچھے بھی گزر چکا ہے کہ جتنی بھی طہارت والی اور صفائی والی جگہ ہیں ان کو صاف کرنے کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال کیا جائے، اور جتنی بھی اچھی اور صاف ستھری چیزیں ہیں ان کو استعمال کرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے دائیں ہاتھ کا استعمال کیا جائے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہاتھوں پہ جو لگے ہوئے جراثیم ہیں ان کو صاف کرنے کے لیے کوئی صابن، کوئی جو ہے نا ہینڈ واش یا مٹی یا اس طرح کی چیزیں جو بھی ہو اس کو استعمال کر لینا چاہیے. پھر آگے جو ہے وہ اس کا طریقہ کار ذکر ہوا ہے، تو وضو کرنا ہے کیونکہ وضو کا پیچھے جو ہے وہ ذکر گزر چکا ہے اور یہاں پر اس کے مختلف الفاظ مختلف صحابہ کرام بیان کرنے ہیں، تو مراد اس سے وضو ہی ہے جو نماز والا کیا جاتا ہے. جی مریم پڑھیں. باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة بدأ بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفيه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على وسط رأسه. جی، باب من بدأ بالحلاب یا الطیب عند الغسل، غسل کرتے ہوئے حلاب کہتے ہیں دودھ والے برتن کو، طیب کہتے ہیں خوشبو کو. تو غسل کرتے ہوئے دودھ والے برتن میں غسل کرنا، یعنی اس میں پانی وغیرہ لے کے یا جو ہے وہ یہ جو خوشبو وغیرہ ہے یہ استعمال کرنا، یہ کیسا ہے؟ اس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المؤمنین میں سے ہیں رضی اللہ عنہ، قالت، انہوں نے فرمایا کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے وہ جنابت کا غسل کرتے، دعا بشیء نحو الحلاب،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کوئی چیز منگواتے ایسا جو برتن تھا جس کے اندر جو ہے وہ دودھ وغیرہ رکھا جاتا ہے، اس برتن کو منگواتے، فاخذ بکفی، اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کو لیتے، فبدأ بشق رأسہ الایمن، تو اپنے سر کے جو دائیں جانب ہے اس سے اس کی ابتدا کرتے، ثم الیسر، پھر بائیں جانب، فقال بہما علی وسط رأسہ، تو اس کو جو ہے نا اپنے سر کے درمیان میں بھی ڈال دیتے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا، ایک سیکنڈ اس میں، اچھا تو اس میں جو ہے وہ حلاب بھی ایک خوشبو کو کہتے ہیں، یعنی حلاب کی طرح کوئی چیز، اس کا ایک خوشبو کا نام ہے، یا کوئی اور خوشبو وغیرہ استعمال کرنا۔ تو اس میں یہ ہے کہ حلاب جو ہے اس کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ ایک حلاب یہ برتن ہوتا ہے جس میں ایک اونٹنی کا دودھ آ سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ برتن جو ہے پانی سے بھر کر منگواتے اور اس سے غسل کرتے، اور اس سے خوشبو رکھنا جو ہے وہ یہ بھی مراد لیا گیا ہے، یعنی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم برتن منگواتے اس لیے کہ محض خوشبو وغیرہ اس سے آ سکے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں ہی مطلب اس کے ٹھیک ہیں، اور خوشبو لگانا، خوشبو استعمال کرنا غسل سے پہلے، یا خوشبو والا صابن استعمال کرنا، خوشبو والا شیمپو استعمال کرنا، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ جی نالا پڑھیں۔ باب المزمزة والاستنشاق في الجنابة. عن ابن عباس قال حدثنا ميمونة قالت سبقت للنبي صلى الله حدثتنا حدثتنا قالت حدثتنا جی ميمونة قالت سبقت للنبي صلی اللہ علیہ وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه ثم قال بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها ثم تمزمز واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتي بمنديل فلم ينفس بها. عنوان ہے باب المزمزاتی والاستنشاق فی الجنابہ، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا غسل جنابت میں۔ حدیث وہی ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ آ رہی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، قال، انہوں نے فرمایا، حدثتنا میمونہ، ہمیں حدیث بیان کی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، قالت، انہوں نے فرمایا، سبقت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم غسلا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی انڈیلا یا بہایا، فافرغ بیمینہ علی یسارہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا پہلے، وغسلہما، تو ان دونوں ہاتھوں کو دھویا، ثم غسل فرجہ، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا، ثم قال بیدہ الارض فمسحها بالتراب، پھر اپنے ہاتھ کے ساتھ ایسے زمین پر اپنے ہاتھ کو مارا، اس پر مٹی لگائی اور اس سے اپنے ہاتھوں کو دھویا، ثم غسلها، پھر اپنے ہاتھ کو اچھے سے دھو کر، ثم تمزمزا، پھر کلی کی، واستنشقا، اور ناک میں پانی چڑھایا، ثم غسل وجہہ، پھر اپنے چہرے کو دھویا، وافاض علی رأسہ، اور اپنے سر پر پانی بہایا، ثم تنحى، پھر وہاں سے ہٹ گئے، فغسل قدمیہ، تو اپنے قدموں کو دھویا، ثم اوتی بمندیل فلم ينفذ بها، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تولیہ لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ اپنے جسم کو صاف نہیں کیا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا سب سے پہلے تو کہ بیوی شوہر کے لیے پانی رکھ بھی سکتی ہے، اور اکٹھے بھی کیونکہ غسل کر سکتے ہیں تو پانی اس پر بہا بھی سکتی ہے اور اس کو نہلا بھی سکتی۔ اسی طریقے سے فافرغ بیمینہ علی یسارہ، سب سے پہلے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پہ پانی کو لینا، بہانا، اور بائیں ہاتھ کو پہلے دھونا، پھر شرمگاہ کو دھونا، یہ ساری چیزیں پیچھے گزر چکی ہیں، پھر صابن وغیرہ کا استعمال، مٹی کا استعمال، یہ بھی گزر چکا ہے۔ تو اس میں آخر میں ایک لفظ آیا ہے، ثم اوتی بمندیل، پھر آپ وسلم کے پاس تولیہ لایا گیا، فلم ينفذ بها، تو آپ وسلم نے اس سے جسم کو صاف نہیں کیا۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا تولیہ استعمال کرنا جائز ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، تولیہ استعمال کرنا جائز ہے۔ اس کی دلیل یہ حدیث بھی ہے اور دوسری کچھ حدیثیں بھی ہیں۔ اس حدیث سے کیسے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عام روٹین یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تولیہ استعمال کیا کرتے تھے، اور گھر والے ان کو تولیہ بھی دیتے یا کپڑا وغیرہ جس سے جسم صاف کرنا ہے تو وہ بھی ان کو دیتے اور وہ اس کو استعمال کر لیا کرتے تھے۔ لیکن کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ ایسا چاہ رہا ہوتا ہے کہ پانی زیادہ دیر میرے جسم پر لگا رہے، جیسے مثال کے طور پہ گرمی ہے یا جو ہے نا وہ کوئی اس طرح کا احساس ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ آج نہیں صاف کرنا چاہتا اپنا جسم، تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس میں جو ہے نا وہ پانی اگر لگا رہے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، تو تولیہ استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن لازم اور ضروری نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں استعمال کیا کسی وجہ سے، تو اگر آج بھی کوئی نہیں کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی اسماء پڑھیں۔ باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم ذلك بها الحائط ثم ثم دلک غسلها ثم توضأ وضوءا ثم دلک بها، ذالکا نہیں ہے، دالکا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ ثم ذلك ذالکا نہیں ہے، دالکا ہے، دالکا۔ آپ کے پاس کتاب میں کیا لکھا ہے؟ ذلك بها الحائط. آپ کے پاس ذالکا لکھا ہے؟ Okay. ذلك چلیں پڑھیں پھر۔ ثم ذلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه. باب مسح الید بالتراب لتکون انقا، ہاتھوں کا مسح کرنا مٹی کے ساتھ، یعنی ہاتھوں کو مٹی لگانا، لتکون انقا تاکہ وہ بالکل صاف ہو جائیں۔ تو ہاتھوں کو صاف کرنے کے لیے جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا، صابن وغیرہ کا استعمال یا اور اس طرح کی دوسری چیزوں کا استعمال جو ہاتھوں کو صاف کر دیں جیسے مٹی وغیرہ ہے، وہ جائز ہے۔ حدیث وہی ہے، الفاظ مختلف ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتسل من الجنابہ، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابت کا غسل کیا، فغسل فرجہ بیدہ، تو اپنے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو دھویا، ثم دلک بها الحائط، پھر جو ہے نا ملا اپنے ہاتھ کو دیوار پر، یعنی دیواریں کچی تھی تو اس سے مٹی وغیرہ اتاری، ثم غسلہ، پھر اس کو دھویا۔ تو یہ دیکھیں دالا کا ہے، ذالے کا نہیں ہے۔ کئی دفعہ جو ہے نا وہ پڑھنے میں غلطی ہو جاتی ہے یا دیکھنے میں لکھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، اس لیے تحقیق رکھی گئی ہے کہ تحقیق وغیرہ کر لیا کریں۔ ثم توضأ وضوءہ للصلاۃ، پھر وضو کیا جس طرح اپنا نماز کا وضو کرتے تھے۔ تو اس لفظ سے پتہ چلا، پیچھے جو مختلف الفاظ آئے ہیں خلاصہ سب کا یہی ہے کہ نماز والا وضو کرنا ہے۔ فلما فرغ من غسلہ غسل رجلیہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غسل سے فارغ ہوئے تو اپنے پاؤں آخر میں دھوئے، تو اس سے پتہ چلا کہ پاؤں آخر میں دھونے چاہیے۔ جی تو یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے، صابن وغیرہ کا استعمال، مٹی کا استعمال اس سے نکلتا ہے۔ جی مریم پڑھیں۔ باب هل يدخل الجنوب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر غير جنابة أدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتزعه من غسل الجنابة. عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه. باب
هل يدخل الجنوب يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ کیا داخل کر سکتا ہے جنبی شخص اپنے ہاتھ کو برتن میں اس سے پہلے کہ وہ ان کو دھو لے؟ کیا ہاتھوں کو دھونے سے پہلے ہی برتن میں اپنے ہاتھ ڈال سکتے ہیں؟ اذا لم يكن على يده قذر غیر الجنابہ، جب اس کے ہاتھ پر کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی سوائے جنابت کے، یعنی جنابت کے کچھ اثرات لگے ہوئے ہیں، تو کیا اس طرح کی حالت میں اپنے ہاتھ کو برتن میں ڈالا جا سکتا ہے؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب آگے ہے۔ وادخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها۔ سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں نے اپنا ہاتھ برتن میں ڈالا اور اس کو دھویا نہیں۔ ثم توضأ، پھر وضو کیا۔ ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتزع من غسل الجنابہ، کہ غسل جنابت سے جو ہاتھوں میں اگر کچھ لگا ہوا ہو تو سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کوئی جو ہے وہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، یعنی اگر غسل جنابت کے کچھ چھینٹے وغیرہ پڑ جائیں، ینتزیو کا معنی چھینٹے وغیرہ پڑ جانا، ٹھیک ہے، تو چھینٹے وغیرہ پڑ جائیں غسل جنابت کرتے ہوئے پانی میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں جو حدیث لے کر آئے ہیں وہ اس میں امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کنت انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم کنت اغتسل انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد، میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے، تختلف ایدینا فیہ، ہمارے ہاتھ اس میں داخل ہوتے نکلتے، تختلف کا معنی داخل ہوتے نکلتے، یعنی کبھی میں ہاتھ داخل کر رہی ہوں، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کچھ چھینٹے بھی اس میں پڑ رہے ہوں گے، برتن ہماری طرح تو نہیں تھے نا کہ اونچی بالٹی ہے، تو وہ برتن چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اور نیچے پڑے ہوئے ہوتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں جو ہے نا وہ چھینٹے بھی پڑ رہے ہیں اور اس طرح کا معاملہ بھی ہے، تو پتہ کیا چلا کہ غسل جنابت کرتے ہوئے اگر اس میں کوئی چھینٹا وغیرہ پڑ بھی جاتا ہے جسم سے لگ کر، تو جسم ناپاک نہیں ہے، ظاہری حالت اس کی ناپاک نہیں ہے، گندگی دھو لی ہے ٹھیک ہے، اس کے بعد جسم بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ مسجد سے کوئی چیز پکڑا دے مجھے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے تو خاص ایام چل رہے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، ان حیضتکی لیست فی یدیکی، آپ کا حیض آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ جسم ظاہری طور پر پاک ہوتا ہے، ہاں اگر کہیں گندگی لگی ہوئی ہے تو گندگی پانی میں نہیں ڈالنی ہے، لیکن اگر ظاہری جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ لگ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اگلی حدیث بھی یہی ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابہ غسل یدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل کرتے تو پہلے اپنے ہاتھ کو دھوتے، ٹھیک ہے، تو ہاتھ دھونے کے لیے ظاہر سی بات ہے اس کو جو ہے وہ پانی میں ڈالنا پڑے گا یا پانی کسی چیز سے نکالنا پڑے گا، تو دونوں صورتوں میں جو ہے نا وہ پانی سے ظاہر سی بات ہے اس کو استعمال تو کرنا ہی ہے، تو عام طور پہ یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو پہلے دھوتے تھے پانی کے اندر برتن میں ڈالنے سے پہلے، کیوں، اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے نا، حدیث میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یدری این باتت یدہ، کوئی بھی تم میں سے یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ اس کے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری ہے، مطلب کس حالت میں تھے، وہ کسی گندگی والی چیز کو لگے تھے، ناپاک چیز کو لگے تھے، تو اس وجہ سے اس کو پہلے پانی لے کر دھو لینا چاہیے، لیکن اگر کوئی چھینٹے وغیرہ پڑ جائیں تو اس سے کوئی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ جی یہ بھی وہی حدیث ہے، امی جان سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، کنت اغتسل انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد من جنابہ، کہ ہم جنابت کا غسل، میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے جو غسل کرتے تھے، من جنابہ، وہ جنابت کا غسل ہوتا تھا، تو اس وجہ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو ہے نا وہ کوئی اور غسل تھا، تو پیچھے والی حدیث میں جنابت کے لفظ نہیں تھے، تو اس سے وضاحت ہو گئی مزید کہ بھئی یہ جنابت والا غسل تھا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمرأۃ من نسائہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کوئی جو بیوی تھی وہ یغتسلان من اناء واحد، وہ ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے، یعنی یہ حدیث بہت سارے صحابہ کرام کو پتہ تھی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کئی ایک صحابہ کرام سے اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ جی نالا پڑھیں۔ باب تفریق الغسل والوضوء، جی
ويذكر عن ابن عمر عن ابن أنه غسل شاباش عن ابن عن ابن عمر. عن ابن عمر ہاں أنه جی، غسل ہمارے قدميه بعد ہمارے علم کے مطابق یہ ان جو ہوتا ہے نا حرف جر ہوتا ہے، ہاں تو اس کے بعد ابن عمر ہوتا ہے. أنه غسل قدميه بعد ما جف وضوء. جی عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قالت ميمونة وزعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أن يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره ثم دلك يداه بالأرض ثم مسمز واستنشق ثم غسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثلاثا ثم أفرغ على جسده ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. باب تفریق الغسل والوضوء، کیا غسل اور وضو علیحدہ علیحدہ کیا جا سکتا ہے؟ یعنی اس میں اگر کوئی تھوڑا سا ٹائم گزر جائے اور بندے کا کوئی عضو خشک ہو جائے تو کیا شروع سے کرنا پڑے گا سارا غسل؟ مثال کے طور پر بندہ غسل خانے کے اندر گیا ہے غسل کرنے کے لیے، تو جیسے ہی بندہ انٹر ہوا اس نے وضو وغیرہ کیا اور سر پہ پانی ڈالا، شیمپو لگایا، تو فوری طور پہ جو ہے نا وہ پانی ختم ہو گیا. اب پانی آ ہی نہیں رہا، بندہ وہاں پہ شیمپو صابن لگا کے بیٹھا ہوا ہے، پانی نہیں آ رہا، تو اتنے میں اس کے اعضاء خشک ہو گئے. اب دوبارہ وہ وہیں سے شروع کرے گا کہ شروع سے شروع کرے گا؟ یہ ایک سوال ہے. اب اس کا جواب جو ہے وہ وَيُذْكَرُ عَنِ ابن عمر، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا گیا ہے کہ انہ غسل قدمئی، کہ انہوں نے اپنے قدم دھوئے بعد ما جف وضوءہ، ان کے جو وضو کا پانی تھا وہ خشک ہو چکا تھا باقی جسم سے، تو پھر انہوں نے پاؤں دھوئے. ٹھیک ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ کپڑے پہننے کے بعد پاؤں دھوئے. اس میں جو حدیث ہے وہ سیدنا قریب مول ابن عباس، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے وضعت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماء یغتسل به، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر رہے تھے. فافرغ علی یدیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی بہایا. فغسلہما مرتین او ثلاثا، دو مرتبہ ان کو یا 3 مرتبہ دھویا. ثم افرغ بیمینہ علی شمالہ، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی بہایا. فغسل مذاکیرہ، پھر اپنی شرمگاہوں کو دھویا. ثم دلک یدہ بالارض، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پہ ملا. ثم مزمز واستنشق، پھر کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا. ثم غسل وجہہ ویدیہ، پھر اپنے چہرے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا یعنی بازوؤں کو دھویا. وغسل رأسہ ثلاثا، اور اپنے سر کو دھویا 3 مرتبہ. ثم افرغ علی جسدہ، پھر اپنے جسم پر پانی بہایا. ثم تنحى من مقامہ، پھر اپنے مقام سے سائڈ پہ ہٹے. فغسل قدمیہ، تو اپنے دونوں قدموں کو دھویا. تو اس میں تھوڑی سی دیر بھی ہو سکتی ہے، کپڑے چینج کر کے بھی بندہ جو ہے نا وہ، یا کپڑے پہن کے بھی پاؤں دھو سکتا ہے، یا تھوڑا سا سائڈ پہ ہٹ کے جو پاؤں دھوئے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس میں تھوڑا بہت پانی نچڑ بھی جائے گا، تو اس میں یہ استدلال جو ہے وہ اس میں کیا گیا ہے. جی اسماء پڑھیں. باب أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. جی عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين. قال سليمان لا أدري أذكر الثالثة أم لا. ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته فرقة فقال بيده هكذا ولم يردها.
باب من افرغا بیمینی علی شمالی فی الغسل، اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ میں پانی بہانا غسل میں۔ حدیث وہی ہے، استدلال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا ہے، ایک ہی حدیث کو بار بار لاتے ہیں، اس سے جو استدلال کرنا ہے یا کوئی ایک آدھے لفظ کا اضافہ ہوتا ہے یا جو عنوان قائم کیا ہوتا ہے، یعنی جو مسئلہ انہوں نے ذکر کیا ہوتا ہے اس کے مطابق اسی حدیث کو اس میں سے جو مسئلے نکل رہے ہوتے ہیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو دوبارہ لے آتے ہیں۔ تو حدیث وہی ہے، کچھ الفاظ اس میں زیادہ ہوں گے تو وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ سیدنا قریب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا وضعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسلا وسترتہ، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا اور میں نے پردہ لگایا، یعنی غسل خانے میں اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ بھی بیوی جو ہے اس کو تیار کر دے، کپڑے ٹانگنے ہیں، دروازہ بند کرنا ہے یا کوئی اور چیز ہے تو میں نے ان کو جو ہے نا وہ پردہ ان کے لیے کر دیا۔ فصب علی یدی، کیونکہ اس دور میں جو غسل خانے وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی وہ گھر کے اندر اگر ایک جگہ پہ ایک حصہ خاص کیا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے آگے پردہ وغیرہ لگا دیا جاتا تھا۔ تو کہتے ہیں فصب علی یدی ہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر پانی بہایا، اس کو 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھویا۔ تو سلیمان جو اس کے راوی ہیں وہ یہ کہتے ہیں، سلیمان الاعمش کہتے ہیں لا ادری، مجھے اب یاد نہیں ہے کہ تیسری مرتبہ دھونے کا بھی ذکر کیا ہے یا نہیں۔ تو افرغا بیمینی علی شمالی، پھر اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھ پر جو ہے وہ پانی بہایا، فغسل فرجہ، تو اپنی شرمگاہ کو دھویا، ثم دلک یدہ بالارض، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر ملا یا دیوار پر ملا، ثم تمزمز واستنشقا، پھر کلی کی ناک میں پانی چڑھایا اور اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو دھویا اور اپنے سر کو دھویا، ثم صب علی جسدی، پھر اپنے جسم پر پانی بہایا، پھر تنحى فغسل قدمہی، وہاں سے ہٹے اور اپنے دونوں پاؤں کو دھویا، فناولت خرقۃ، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کپڑا تولیہ دیا، فقال بیدی ہاکذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے نا کر دیا، ولم یریدھا، یعنی اس کا ارادہ نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں لے رہے تھے، تو میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو اس طرح ہاتھ سے بندہ کہہ نہیں دیتا، ہاتھ سے اشارہ کر دیتا ہے کہ نہیں بس رہنے دو، تو اس سے بیوی کو سمجھ جانا چاہیے، یعنی اس سے یہ بھی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ اتنی ہونی چاہیے کہ ایک دوسرے کے چہرے کے تاثرات اور ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک دوسرے کے اشاروں کو بھی بندہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اشارہ کیا ہے تو اس کو جو ہے نا وہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا ہے۔ تو آج بھی جو ہے نا وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اس طریقے سے ہونے چاہیے کہ ایک دوسرے کے اشارے بھی سمجھیں۔ تو ٹائم ہمارا جو ہے وہ ہو گیا ہے، آپ لوگ اپنے سوالات کر سکتے ہیں۔ جی نازیہ پوچھیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استاد صاحب ابھی یہ جو آپ نے غسل کا طریقہ بتا دیا سارا، ہم نے کافی حدیث پڑھ لی ہیں، تو اس میں بس یہی ہے کہ 3 چلو ہم نے سر پہ ڈالنے ہیں، مین ہم نے وضو کرنا ہے نماز کے جیسا سب سے پہلے، ہوں اور اس کے بعد 3 چلو ڈال کے اور پھر پورے جسم پہ پانی بہانا ہے۔ ہوں تو یہ جو آتا ہے مطلب کہیں پہ کہ ہم 3 چلو رائٹ سائڈ پہ اور 3 لیفٹ پہ، یہ صحیح نہیں ہے؟ نہیں، بس ایک ہی دفعہ 3 چلو پورے سر پہ بہانا ہے؟ چلو ڈالتے ہوئے تو رائٹ لیفٹ کا نہیں ہے، جب آپ پانی بہائیں گے تو اس وقت آپ جو ہے نا وہ پہلے اپنے دائیں طرف کے اعضاء کو دھو لیں، پھر بائیں طرف کے اعضاء کو دھو لیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جب آپ نے پانی بہانا ہے تو پھر اپنے دائیں جسم پر دائیں طرف بہا لیں، پھر بائیں طرف بہا لیں، چلو ڈال کے بالوں کا خلال تو پورے کا کرنا ہے نا، ٹھیک ہے؟ جی اچھا، یہ عائشہ طارق بہن کا میسج آیا ہے، یہ کہہ رہی ہیں کہ میری طبیعت کچھ خراب ہے، کلاس میں نے اٹینڈ کی ہے لیکن میں حدیث نہیں پڑھ سکی، تو میری صحت کے لیے دعا کیجیے گا، میں اس وقت ہاسپٹل میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا وہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے دوست احباب بھائی بہنیں مائیں جتنے بھی آپ لوگوں کے جو بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ جی مہدیہ پوچھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ استاد صاحب میرا یہ سوال تھا کہ
غسل میں پاؤں آخر میں دھوتے ہیں نا، جی تو وہ تو اس وقت اس لیے دھوتے تھے کہ کچی زمین ہوتی تھی، جی تو اب اگر کوئی پہلے دھو لے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ دیکھیں کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ آج بھی اگر ممکن ہے تو ہم اس کو لاسٹ میں دھو لیں، ٹھیک ہے، اس سے ہوگا یہ کہ سنت پر عمل بھی ہو جائے گا۔ کئی دفعہ نا حکمتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کسی چیز کی، تو اس کے علاوہ بھی کوئی حکمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہیں چاہے بڑی ہیں، ان کو فالو کریں۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص آج کیونکہ پکے واش رومز وغیرہ بنے ہوئے ہیں، غسل خانے بنے ہوئے ہیں، تو اگر کوئی پہلے بھی کر لیتا ہے تو اس کا غسل ہو جاتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی، اور کسی کا کوئی سوال؟ جس کو آڈیو کا مسئلہ ہے میسج میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ جی نازیہ پوچھیں۔ جی استاد صاحب یہی پاؤں دھونے والا ہی میں نے مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو ہم جب پہلے اگر ہم پورا وضو کرتے ہیں تو اس میں بھی اگر ہم پہلے پاؤں دھو لیتے ہیں، مطلب پورا وضو کرتے ہیں پاؤں بھی دھوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بعد میں آخر میں احتیاطاً مطلب دوبارہ پھر پاؤں دھو لیں، ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ بس اگر ایسے بعد میں دھونے ہیں تو پہلے نہیں دھونے، پہلے نہ دھوئیں نا۔ پہلے نہ دھویں؟ جی لاسٹ میں دھو لیں بس۔ جی جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد جی یہ جو وضو کا ہے کہ وضو کر کے اینڈ پہ پاؤں دھونے چاہیے، تو درمیان میں اگر وضو ٹوٹ جائے جی تو پھر وضو دوبارہ سے کرنا پڑے گا؟ وہ غسل کرنے کے بعد میں کریں گے پھر وہیں سے شروع کریں، پہلے وضو کریں پھر غسل کریں پھر؟ نہیں، وہ جو وضو ہے نا وہ آپ کا ہو چکا ہے، غسل کا جو حصہ تھا، ٹھیک ہے، اس میں آپ پاؤں دھو لیں تو آپ کا جو ہے نا غسل پورا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اب اگر آپ کا وضو ٹوٹ چکا ہے، جو آپ نے غسل میں وضو کیا تھا وہ ٹوٹ چکا ہے، غسل کرتے ہوئے ٹوٹ گیا یا بعد میں ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، تو آپ اس کے ساتھ ظاہر سی بات ہے پہلے جو آپ نے، اگر تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اسی وضو کے ساتھ نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اسی وضو کے ساتھ قرآن وغیرہ یعنی جو جو چیزیں وضو کرنی چاہیے وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو غسل تو ہو گیا، اب وضو دوبارہ سے کر لیں لاسٹ میں یا بعد میں کر لیں، ٹھیک ہے۔ ایک سسٹر کا کل میسج آیا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ بچے کو نظر بہت لگتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اسے نکالتے نہیں گھر سے باہر۔ میں نے ان کا آپ کو میسج فارورڈ بھی کیا تھا، تو کیا کریں اس کا؟ کس کا، سسٹر کا کہ بچے کا؟ بچے کا بچے کا ظاہر سی بات ہے اس کو دم شم کریں، نظر اگر لگتی ہے تو سب سے پہلے تو یہ کس نے آپ کو کہا ہے کہ اس کو نظر لگ جاتی ہے اور ہمیشہ بار بار باہر لے جانے سے ہی لگتی ہے؟ گھر کے اندر بھی تو نظر لگ سکتی ہے، ماں کی بھی نظر لگ سکتی ہے، باپ کی بھی لگ سکتی ہے، بہن بھائیوں کی بھی لگ سکتی ہے، اس میں ضروری تو نہیں کہ باہر والوں کی لگے گی، تو اس لیے باہر جانا اس کا جو ہے نا وہ بند نہ کریں، بیچارے نے اگر کہیں جانا ہے تو اس کو جانے دیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بس دعائیں کریں اس کے لیے، جو ہے نا وہ نظر بد کا جو دم ہے وہ اس کے لیے اگر زیادہ اس کو لگ رہی ہے تو دن میں 5 دفعہ کر لیں اس پہ، ٹھیک ہے۔ اگر چھوٹا بچہ ہے تو اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ جو دم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرتے تھے اعیذکما کی ضمیر کے ساتھ، تو یہ ہم اپنے بچوں کو کریں اور ان کو جو ہے نا وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتے رہیں، اور تحفظ وغیرہ پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے ان پر جو ہے نا وہ دم کریں، تو انشاءاللہ کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں رہے گا۔ جی ٹھیک ہے جی، پھر بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔